علم حیت کسے کہتے ہیں اور اسلام قدرتی اور طبعی مناظر کی طرف غور و فکر کرنے کی کیوں تاکید کرتا ہے؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 96 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم صرف ایک آیت کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور وہ آیت ہے آیت نمبر 97۔ ناظرین، آیت نمبر 97 کی تفسیر کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں اب آیت نمبر 97 کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اور وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے ستارے قرار دیے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور دریا کے راستوں کی تاریک راتوں میں راستہ پالو۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور اہل فکر و نظر ہیں اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 97 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ علم حیات سب سے قدیم انسانی علوم میں سے ہے۔ انسان اپنی صحرائی اور دریائی سفر میں ستاروں سے مدد لیا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں اطمینان پایا جاتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، کسی کے خراب کرنے سے خراب ہونے والا نہیں ہے، یعنی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکے۔ یہ ذریعہ قدرتی، طبعی، بغیر خرچ کر کے اور سب کے لیے ایک جیسا فائدہ دینے والا ہے۔ دنیا میں موجود طبعی اور قدرتی مظاہر پر غور کرنے کے بارے میں اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں بعض سوروں کے نام بھی طبعی مظاہر میں سے بعض چیزوں کے نام پہ ہیں۔ دینی عبادات بھی طبعیات کے ساتھ منسلک ہیں، مثلا وقت شناسی، قبلہ شناسی، سورج گہن، چاند گہن، نماز آیات، قمری مہینے کی پہلی تاریخ اور چاند کا بڑھنا کم ہونا۔ یہ تمام امور موجب بنیں گے کہ مسلمان علم حیت سے آشنا ہوں، اور اسی وجہ سے بغداد، دمشق، قاہرہ، مراغہ، اندلس میں صدرخانے بنائے گئے ہیں۔ بعد میں اسی موضوع پر مسلمانوں نے اپنی کئی ایک قابل قدر تحقیقی کتب تصنیف کی ہیں۔ دریا اور صحرا میں ہمیشہ انسان سفر نہیں کرتا، ہر انسان دریائی یا صحرائی سفر اختیار نہیں کرتا۔ ایسے سفر میں بھی پروردگار عالم نے انسان کی رہنمائی کے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں۔ تو کیا جس حق کے راستے پر انسان کو ہمیشہ چلنا ہے، وہاں انسان کے گم نہ ہونے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر رہنے کے لیے پروردگار عالم نے کوئی رہنما قرار نہ دیا ہوگا؟ یہ بات واضح کرتی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے رسالت اور امامت کا سلسلہ ضروری ہے۔ لطف پروردگار کا تقاضا ہے کہ انسان کے لیے رہنما قرار دیے جائیں۔ روایات اور احادیث میں ہدایت کرنے والے ستاروں کو خدا کے بھیجے ہوئے صاحب عصمت رہنما اور اولیاء خدا بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغام کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور راستہ تلاش کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بعض لوگوں کے غلط گمان کے مطابق یہ خالق اور مدبر ہیں، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، آسمان کے ستاروں کا نظام ایسا گہرا اور درست ہے کہ زمین کے راستوں کو اس کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ستاروں کے وزن، حجم، فاصلہ، مسافت، رفتار اور مدار کے بارے میں جاننا ستارہ شناسی اور علم نجوم کی باریکیوں سے معلومات کافی نہیں ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ارادہ کرے اور چاہے کہ اس راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ صرف آئینے میں دیکھتے رہنا کافی نہیں ہے،
دیکھنے سے بالوں میں کنگھی نہیں ہو جائے گی، بلکہ ارادہ اور عملی قدم اٹھانا بھی ضروری ہے جس کے ذریعے چہرے کی اصلاح ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آئینہ فروش ہوتے ہیں، دن بھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کی قمیص کا اپنا کالر سیدھا نہیں ہوتا، بالوں میں کنگھی تک نہیں کی ہوتی۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ علم حیت وہی علم ہے کہ جس کے ذریعے پرانے زمانے میں لوگ چاند اور سورج کے ذریعے اپنے راستوں کا پتہ لگاتے تھے۔ جب پروردگار عالم نے راستوں کی ہدایت کے لیے چاند اور سورج کو رکھا ہے تو اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی امامت اور نبوت کو رکھا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔